السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حامدا و مصلیا اما بعد۔ جشن جمہوریہ اور ہماری ذمہ داریاں۔ آزاد ہندوستان کی تاریخ میں دو دن بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک 15 اگست جس میں ملک انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا، اور دوسرا 26 جنوری جس دن ملک کی بقا و سالمیت اور استحکام کے پیش نظر سیکولر جمہوری قوانین نافذ کیے گئے۔ اس لیے 26 جنوری 1905 عیسوی کو نئے جمہوری قوانین کے نفاذ کی خوشی میں پہلا یوم جمہوریہ منایا گیا، اور پھر اسی طرح ہر سال 26 جنوری کو جشن جمہوریت یوم جمہوریہ کے نام سے منایا جائے گا۔ اور 15 اگست 1947 عیسوی کی طرح یہ تاریخ بھی ہمارے ملک کی یادگاریں بن گئی۔ جس طرح 15 اگست کو شہدائے وطن کی قربانیوں کو یاد کر کے انہیں مبارکباد پیش کی جاتی ہے، اسی طرح 26 جنوری کو سیکولر جمہوری نظام کے بانئین، مرتبین اور نافذین کو بہترین انداز میں خراج عقیدت و محبت پیش کی جاتی ہے۔ اس ملک کے جمہوری قوانین کو نافذ کرنے کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 29 اگست 1947 عیسوی کو 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، جس کو ملک کا موجودہ قانون مرتب کرنے میں 2 سال 11 ماہ 18 دن لگے۔ دستور ساز اسمبلی کے مختلف اجلاس میں اس نئے دستور کی ہر شق پر کھلی بحث ہوئی، پھر 26 نومبر 1949 عیسوی کو اسے قبول کر لیا گیا، اور 24 جنوری 1950 عیسوی کو ایک مختصر اجلاس میں تمام ارکان نے نئے دستور پر دستخط کر دیا۔ البتہ شاعر حسرت موہانی مرحوم نے مخالفت کرتے ہوئے دستور کے ڈرافٹ پر ایک نوٹ لکھا کہ یہ دستور برطانوی دستور کا ہی اجرا، چربہ اور توسیع ہے، جس سے آزاد ہندوستانیوں اور آزاد ہند کا حقیقی مقصد پورا نہیں ہوتا۔ بہرحال 26 جنوری 1950 عیسوی کو اس نئے قانون کو نافذ کر کے پہلا جشن جمہوریہ منایا گیا۔ اس طرح ہر سال 26 جنوری کو جشن جمہوریت اور یوم جمہوریت کے عنوان سے منایا جانے لگا، اور 15 اگست 1947 عیسوی کی طرح یہ تاریخ بھی ملک کی قومی اور یادگار تاریخ بن گئی۔ ہمارے ملک کے سیکولر دستور میں ہر ایک کا خیال رکھا گیا ہے۔ تمام قبائل، قوموں اور ذات برادری نیز اقلیتوں کی بھرپور رعایت کی گئی ہے۔ جمہوری قانون کے اعتبار سے اس ملک کے قانون کا مطالعہ کیا جائے تو ہمارے ملک کا قانون بہت منظم، مرتب اور متنوع ہے، اور اس میں ہر طبقہ کا بھرپور خیال رکھا گیا ہے، اور کسی طرح کے ساتھ بھید بھاؤ اور اونچ نیچ اور دو نظری سے صاف رکھا گیا ہے۔ اگر ہندوستانی باشندے، یہاں کی حکومت اور عدلیہ سب کے سب یہاں کے قانون کی 100% پاسداری اور رعایت کرنے لگے تو یہ ملک صحیح معنی میں بے مثال و بے نظیر جمہوری ملک بن جائے گا، اور پھر کسی طبقہ کو کسی سے شکایت نہیں رہ جائے گی۔ لیکن دوستو، یہاں ہمیں اس پہلو پر بھی غور کرنا ہے کہ یہ آزادی و خوشی اور یہ جشن و بہار ہمیں 1 یا 2 انگلی کٹا کر اور 1-2 سال کے احتجاج کے نتیجہ میں حاصل نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس کے لیے ہمارے اسلاف نے اپنی جان و مال کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور مسلسل 90 سال تک عظیم قربانیاں دی ہیں، تب کہیں جا کے ہمیں یہ آزادی کی نعمت حاصل ہوئی ہے۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں،
آپ سب جانتے ہیں کہ آج سے 75-77 سال پہلے ہمارا یہ عظیم ملک، جس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا اور جس کو قدرت نے ہر طرح سے مالا مال کیا تھا، سفید انگریزوں کے قبضے میں تھا۔ یعنی ہم اس وقت غلام ہو گئے تھے اور انگریز ہم پر حاکم ہو گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ غلامی کتنی بدتر چیز ہے۔ غلام آدمی کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، اسی لیے غلامی کو لعنت کہا جاتا ہے۔ ناپاک انگریز صرف ہم پر حکومت ہی نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ پوری مکاری، عیاری اور چالاکی کے ساتھ یہاں کی قیمتی دولت کو 7 سمندر پار بھیج رہے تھے اور اس ملک کو کنگال کر رہے تھے۔ ولایت کی سستی چیزوں کو یہاں قیمتی داموں میں فروخت کرتے تھے اور یہاں کی مہنگی چیزوں کو، خاص طور پر ڈرائی فروٹ اور مصالحہ جات کو، جو صرف ہندوستان میں زیادہ ہوتا تھا، اس کو بہت سستے داموں میں ملک برطانیہ والوں سے بیچتے تھے۔ جب ہمارے بدھی جیویوں نے محسوس کیا کہ اس طرح تو ہمارا ملک کنگال ہو جائے گا اور یہاں کے لوگ بھوکے مرنے لگیں گے، تو یہاں کے باشندے آزادی کی لڑائی کے لیے اور آزادی حاصل کرنے کے لیے میدان آزادی میں کود گئے اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر انگریزوں سے مقابلہ کے لیے تیار ہو گئے۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، پھر ایک طویل جد و جہد اور کوشش کے بعد، جس میں لاکھوں ہندوؤں اور مسلمانوں کی جانیں گئیں اور لاکھوں کو قید و بند کی زندگی گزارنی پڑی اور اپنی جان و مال کا نقصان کرنا پڑا، تب کہیں ہمارا یہ ملک آزاد ہوا اور ہم کو آزادی نصیب ہوئی۔ اس ملک کو آزاد کرانے میں ہندو، مسلم اور سکھ، پارسی سب ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ تھے اور ان سب کی کوششوں سے آزادی کی یہ نعمت ہم سب کو ملی۔ اس ملک کو آزاد کرانے میں مہاتما گاندھی، مولانا محمد علی جوہر، رام پرساد بسمل، جواہر لال نہرو، ابوالکلام آزاد، سردار ولبھ بھائی پٹیل، سروجنی نائیڈو، خان عبدالغفار، مولانا محمود الحسن سہارنپوری، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی، حضرت موہانی، شوکت علی، سبھاش چندر بوس اور بہت سے لوگ آگے تھے اور ان کے پیچھے لاکھوں ہندوستانی تھے جو ان کے اشارے پر کھڑے تھے۔ آزادی کے یہ وہ ہیرو اور سورما ہیں جن کی قربانی اور بلیدان کو ہم کبھی بھلا نہیں سکتے۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، ہم کو یہ بھی کہنے دیجیے کہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے۔ یہاں مختلف افکار و خیالات اور تہذیب و تمدن کے لوگ رہتے اور بستے ہیں، لیکن کثیر المذاہب ہونے کے باوجود یہ ملک گنگا جمنی تہذیب اور کثرت میں کئی مثال پیش کرتا رہا اور یہ تنوع اور رنگا ورنگی اس ملک کی علامت و پہچان تھی۔ لیکن افسوس کہ ہمارا ملک فرقہ پرستی دھیرے دھیرے پرستوں کے چنگل میں آ گیا اور اسے حاسدین کی نظر بد لگ گئی کہ پورے ملک میں بدامنی و بے چینی پھیل گئی۔ جو تنوع اور رنگا ورنگی اس ملک کی پہچان ہوا کرتی تھی، آج وہ فرقہ واریت میں تقسیم ہو گئی۔ اتحاد و اتفاق کی تصویر ہی مٹا دی گئی اور مذہب کے نام پر قتل و غارت گری نے جگہ بنا لی۔ اس صورتحال نے جمہوری اقدار کو پامال کیا۔ جمہوریت میں صرف حکومت کا ہی عوامی ہونا ضروری نہیں ہے، عوام کی خواہشات، امنگیں، ان کے حقوق کا تحفظ، مذہب پر چلنے کی آزادی، سب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ بدقسمتی سے بی جے پی کی مرکزی حکومت نے ہر سطح پر ان اقدار کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، گو رکشا، لو جہاد، مندر تعمیر کے نام پر رواداری کا ماحول گزشتہ چند سالوں میں تیزی سے ختم ہوا ہے۔ نوٹ بندی نے عوامی زندگی کو اس قدر متاثر کیا ہے کہ چھوٹے کاروباری تجارت کے اعتبار سے ختم ہو چکے ہیں۔ کووڈ-19 اور لاک ڈاؤن کے غیر منصوبہ بند نفاذ نے ہر شہری کو پریشانی میں آج تک مبتلا کر رکھا ہے۔ گاندھی جی اس ملک میں عدم تشدد اور اہنسا کی علامت کے طور پر مختلف جگہوں پر تصویری شکل میں موجود تھے۔ انہیں بھی دیش نکالا دینے کی تیاری زوروں پر چل رہی ہے۔ کئی جگہ سے انہیں ہٹایا جا چکا ہے اور روپے پر بھی کتنے دن نظر آئیں گے کہنا مشکل ہے۔ نسلی اور مذہبی بنیادوں پر
ملکی باشندوں کو عصبیت کا سامنا ہے اور جان بوجھ کر دلتوں، مسلمانوں اور لسانی اقلیتوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ بحالیوں میں اور اعلیٰ عہدوں پر تقرریوں میں بھی سرکار سینئرٹی کو نظر انداز کر کے پرائے لوگوں کی حوصلہ شکنی کر رہی ہے۔ اس ملک کے ہمارے پروجوں، بزرگوں اور پرکھوں نے بے مثال قربانیاں دے کر آزاد کرایا، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، آپسی بھائی چارہ کی فضا قائم کر کے ہندو مسلم اتحاد کا نعرہ دیا۔ آج وہی ملک بدامنی اور ہنسا کا آماجگاہ بنا ہوا ہے۔ ملک کے دستور و آئین کی دھجیاں اڑا کر ملک کی فضا میں نفرت، تعصب اور تشدد کا زہر گھولا جا رہا ہے۔ جمہوریت پر مبنی قوانین کی اصلی شکل و حیت تبدیل کر کے منوواد کے نام پر ایک سیاہ قانون اور کالا بل ملک کے لوگوں پر تھوپنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے نازک حالات میں ہماری ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے کہ ہم جمہوریت اور سیکولرزم کی حفاظت کر کے اس ملک میں امن و شانتی اور پریم و محبت کے ماحول بنائیں اور ساتھ ہی اپنی نسلوں کو ملک کے جمہوری قوانین سے متعارف کرائیں اور انہیں بتائیں کہ یہاں کے آئین نے ہمیں کس قسم کے اور کیسے اختیارات دیے ہیں۔ کاش اس وقت نفرت بھرے ماحول کو امن و آشتی اور بھائی چارگی سے بدلنے کی کوشش کی جاتی، اقلیت و اکثریت کی جگہ جمہوری اقتدار پر توجہ دی جاتی، فرقہ پرستی کے بدلے اتحاد و اتفاق کو جگہ مل پاتی، نانک و چشتی کے خوابوں کی تعبیر کو ڈھونڈنے کا عزم کیا جاتا، ملک کو پھر سے گنگا جمنی تہذیب کا مرکز بنایا جاتا اور اسی تنوع و رنگا رنگی کو دوبارہ لایا جاتا، کیونکہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ ہندی ہم وطن ہے، ہندوستہ ہمارا۔ ہم تمام ہندوستانی باشندے کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس جمہوری ملک کے نام کو پوری دنیا میں روشن کریں اور یہاں کے جمہوری دستور و قانون کو عملی طور پر برتیں اور سب مل کر امن و شانتی اور پریم و محبت کے ساتھ رہیں اور ہر جگہ انسانیت اور شرافت کا اعلیٰ نمونہ پیش کریں۔